صحیح. اور آپ کا کیا خیال ہے, رشتے ٹگ آف وار پہ چل جاتے ہیں؟ بالکل نہیں چلتے. نیت خلوص بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کی نا کہ نیت ہو ٹو ریزالو دیز ایشوز, اپنی فیملی کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کی جائے, اور اس میں بڑوں کا بہت کردار ہے, ہمارے جو بڑے ہیں. لیکن آنٹی یہ ایک الگ ایشو آج کل شروع ہو گیا ہے کہ جو بچے ہیں, یعنی لیٹ سے آج کی جو جنریشن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہمیں کیوں بتائیں, بڑوں کی ہم کیوں انٹرفیئرنس جو ہے برداشت کریں. یعنی تھوڑا سا بھی بڑے کچھ بتا دیں تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ہمارے معاملات میں. حالانکہ ہمارے بڑوں کی عادت ہے ایک نصیحت کرنا, کچھ ہائی لائٹ کر دینا ایشوز یا مسٹیکس جو وہ دیکھیں اپنے بچوں میں, کیونکہ وہ ظاہر ہے جو بہو آئی ہے اس کو بھی بیٹی ہی دیکھ رہے ہیں ایک قسم کی, تو اس سے بھی باتیں کر دیتے ہیں اور بیٹے کو بھی کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ نہیں رہنا. مطلب میری آبزرویشن ہے, کیونکہ نو ون شوڈ ڈکٹیٹ اس, یا ہم پہ نظر رکھیں یا ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کریں. حالانکہ میرے نزدیک یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. جب ظاہر ہے دو لوگ آپس میں رہ رہے ہیں آنٹی, بے شک اوپر کا پورشن نیچے کا پورشن ہو, تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو کمپرومائزز تو کرنے پڑیں گے. آپ ان کی بھی سنیں اور رسپیکٹ دیں انہیں. آئی تھنک کہ رسپیکٹ دیں گے اور ان کی بات جو بہت اچھی باتیں ہیں وہ ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس پہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ کیا واقعی ہم یہ کہتے ہیں جی ہر بات پہ کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ جہاں تک انٹرفیئرنس کا ہے نا, جو ڈیسنٹ والی انٹرفیئرنس کی تو ابھی آپ نے بھی بات کی, مجھے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن سم ٹائمز اٹ گیٹس آؤٹ آف ہینڈ. ٹھیک ہے, اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ دی رسپیکٹ, دی پوزیشن یو ہیو ہیلڈ ان دی فیملی. ٹھیک ہے, اس مسئلے تو وہاں پہ آتے ہیں نا, چھوٹی موٹی بات تو چل جاتی ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں چاہیے, جی ٹھیک ہے, وہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے جس سچویشن میں ان کو رکھ رہا ہے, اس سیٹ اپ کے اندر, اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑوں کی بہت ڈھیر ساری چیزیں اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. نارملی جائیداد ان کی ہوتی ہے, نارملی ان کی آمدنی جو ہے نا گھر کے وہ خرچے چلانے میں ایک حصہ ہوتی ہے, نارملی ان کی پوزیشن کا بیٹا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. صحیح. تو آر دے ریڈی ٹو اس کو لٹکو کرنا ہے؟ آئیے دوبارہ ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ حقائق کی طرف آ جائیے نا. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو بالکل یہ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرا شوہر جانے اور جو مرضی, تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے شوہر کو تو ضرورت ہے نا, اس کی تو مجبوری ہے, اس کو ماں باپ کا خیال بھی کرنا ہے, ماں باپ کی آبلیگیشن ہے اس پہ, نہیں اسے ماں سنبھالی جا رہی ہے, باپ سنبھالا جا رہا, وہ جو چاہے جو مرضی کرے, اس کو اپنے ماں باپ کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے, ان کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے, ان سے محبت بھی کرنی ہے, اس کا ان سے کنیکشن ہے. اچھا, پھر آگے آپ کے جو بچے ہو جائیں گے ان کا کیا کریں گے آپ؟ وہ ان کے سگے ہیں, جی جی, تو یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے. صحیح بات. آپ یہ نہیں کر سکتی کہ تم ادھر تو میں ادھر. کاش کہ ایسا چل سکتا ہے, ایسا چل نہیں نہ سکتا. مسئلہ اب آپ دو, میں نے آپ کو بتایا شوہر تو پہلے ہی تھے, اب بچے بھی ہو گئے ہیں, اور دیکھیں یہ رشتے فطری ہوتے ہیں, تو یو ہیو ٹو فارم اے وے, فائنڈ اے وے. اچھا, وے کیسے فائنڈ کیا جائے؟ ابھی میں نے یہ بات کہی کہ سم ٹائم تھنگس گیٹ آؤٹ آف ہینڈ کسی بھی سائڈ پہ. ٹھیک ہے, آپ فیل کرتے ہو کہ میں تو صحیح کر رہی ہوں, میں سننے کو بھی تیار ہوں, میں جو ہوں ایک سسٹم بنا کے اس پہ اپنی بٹ پر, اپنے پارٹ پر عمل کرنے پہ بھی تیار ہوں, دوسرا اس کے اوپر چلنے کو تیار نہیں ہے. اس کا اب طریقہ کیا ہے آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک آؤٹ سائڈ بندہ جو ذرا رسپیکٹیبل ایک فگر ہے, اس کی کاؤنسلنگ جو ہے میرا خیال کافی فائدہ دے سکتی ہے. دوسرا, میں تو اس کو اگر بڑے اینگل سے آنٹی دیکھوں تو جمعے کے جو ہمارے خطبات ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں مردوں کے لیے بہت سی ایسی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کنفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے, سنت کی روشنی میں, کہ کس طرح سے آپ پہ ایک ذمہ داری ہے, ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. جیسے وہ حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے, اور اپنے گھر والوں کے حوالے سے مرد جو ہے وہ ایک چرواہا ہے, تو اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ سوال ہوگا. تو آئی تھنک کہ جب تک وہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے نا ذمہ داری کی, تب تک تو بہت مشکل ہے کسی کو کنونس کرنا جی کہ آپ ایسے کریں یا آپ کنفلکٹ کو ریزالو کریں. مرد آ جا کے پھر یہی کہتا ہے کہ جی بھاڑ میں جائے سب, میری تو, میں اتنی ٹینشن کیوں لوں, میری تو پہلے بہت ٹینشن ہے.
میں تو وہاں جاب پہ بہت ٹینشن اٹھا رہا ہوں, پھر کچھ اپنے پرسنل ایشوز چل رہے ہیں اس پہ ٹینشن ہے. پھر دیکھیں سیڈلی جس طرح کی پرسنالٹیز آج کل ہمارے مردوں کی ہیں, عورتوں کی بھی, لیکن یہ کہ ابھی میں چونکہ بطور مردوں کی بات کروں گا, انفارچونیٹلی ویک پرسنالٹیز ہیں, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے اس کا, بڑا جتنا افسوس کیا جائے بیٹا مین. جی بالکل, اور ویکنیس ہے, مطلب دیر از ویکنیس آف کیریکٹر, دیر از ویکنیس ان ول پاور, although there are very good examples, obviously there are good examples, لیکن میں جنرلی اگر دیکھوں تو وہ ایک ویک امیج جو ہے نا ہمارا مرد پریزنٹ کر رہا ہے ود ریگارڈس ٹو بینگ رسپانسبل, اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب تک تو رسپانسبلٹی نہیں اسے احساس ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اپنے معاملات سدھارنے کی کوشش بھی کرے گا. اب یہاں پہ میں آپ ہی کو سیکنڈ کروں گی. دیکھیے فیملی ڈائنامکس ہوں یا سوشل ڈائنامکس ہوں, میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, معاملات مرد سنبھالتے ہیں اور معاملات مرد سدھارتے ہیں. میں کم از کم اس سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں جو پیٹریارکی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کم از کم چلیے ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں جو میٹریارکی, ان کے اوپر الگ سے گفتگو کر لیں گے. ایٹ لیسٹ ہم تو اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا, اس میں مرد ہی سنبھالتے ہیں. اب جہاں پہ مرد اتنی بڑی اپنی رسپانسبلٹی کو ہی چھوڑ دیں تو پھر تو وہ معاشرہ پھر تباہ ہو جائے گا نا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کے جو ہے ذمہ داریاں, جو کام چلانے کی ذمہ داریاں عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں. عورتوں کا تو رول ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, وہ تو بڑا بایولوجیکل ہے, اور اگین وہ سیمنٹنگ کا اور بانڈنگ کا رول ہے. اس کے لیے وہ جو سارے بلاکس لا کے دینے تھے وہ تو مرد نے لا کے دینے تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ اگین لیڈرشپ کرائسس کا شکار ہیں. اور قوامیت کا جب ہم نے لفظ بولا, جب آپ کو جیسے قوامیت کا تاج ملتا ہے نا, اس کے ساتھ ہی ساری غلطیاں آپ کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں. اور ہمارا مرد عورتوں سے زیادہ رونے پہ تیار ہے اس وقت کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ظلم ہو گیا, یہ فلاں نے برا کر دیا, یہ کر دیا, اولاد ایسے کر لیتی تو اچھا ہو جاتا, بہن بھائی یوں کر دیتے تو بیوی اچھی نہیں ملی, اس نے یہ نہیں کیا. کم آن, میں نے آپ کو بتایا جیسے ہی آپ کو قوامیت ملی ہے نا, اس کے ساتھ ہی ساری شکایتیں, ذمہ داریاں ساری آپ کی طرف آ گئی. تو یہ ہے کہ یہ ساس بہو کا جو کام ہے, اس کے اندر تو صرف اور صرف مرد جو ہے اس کو اپنی بیوی کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے, اس کو اپنی والدہ کا بھی وہ لحاظ کرنا ہے, اور اس کے لیے اس کو بہت اسٹرانگ اوپینین اور بہت اس کو وہ ہونا پڑے گا. وہ نہیں ہوگا تو ہوگا, یہ دونوں مل کے کھا جائیں گی اس کو. ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ لٹیا ڈوبے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ اسی کا ہوگا جس کا سارا پروجیکٹ ہے نا. تو اف دے آر ریڈی ٹو, یہ اس لاس کے لیے وہ تیار ہیں, آر دے؟ اور ہم نے بہت سارے مرد دیکھیں اپنی زندگی میں, اپنی جابس میں بڑے کامیاب ہیں, یہاں پہ آ کے فیل ہو رہے ہیں. کیسے؟ بالکل بالکل ہے نا, وہ احساس ہی نہیں ہے نا. نہیں احساس نہیں ہے, فائن, اٹس فائن. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی بڑی جو بلس ہے, ایک مرد کرتا کس لیے یہ سب کا سب؟ ایک اچھا گھر بار ہونے کے لیے, جہاں پہ اس کی رسپیکٹ ہو, جہاں پہ اس کی اولاد, اس کا خاندان جو ہے وہ اس کے قریب ہو, ویل وشنگ ہو, اس کو وہ سکون چاہیے جو باہر سے محنت کر کے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے وہ جو پہلا تیشہ چلا رہا ہے وہ اپنی سکون کے اوپر اور اپنے ڈریمز کے اوپر چلا رہا ہے. صحیح. تو اٹس بیٹر ٹو لیو وداؤٹ ڈریمز اف یو وانٹ ٹو لیو وداؤٹ ریسپانسبلٹی. ٹرو ٹرو, بالکل صحیح آپ نے کہا. بلکہ ابھی وہ بڑی زبردست بات آپ مینشن کر رہی تھی کہ وہ وکٹر ہیں جنہوں نے, فرینکل وکٹر جنہوں نے کہا کہ اسٹیچو آف لبرٹی کے ساتھ ایک اسٹیچو آف رسپانسبلٹی بھی ہوتا تو ایک اور امیج آتی, کیونکہ آج کل لبرٹی کا زیادہ نعرہ لگ رہا ہے.